نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حامل قرآن، قرآن پڑھنے والے قرآن کی صرف حروف کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اس کی حدود کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص سے کہا، تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں۔ ایک عالم اور قاری میں فرق ہے کچھ؟ قاری جو ہے وہ صرف الفاظ کو ادا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ عالم ان الفاظ کو، اس علم کو گہرائی کے ساتھ جانتا ہے، اور پھر گہرائی تک جاننا نہیں صرف بلکہ اس کا عمل بھی اس کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی حروف کو اتنا تکلف سے نہیں ادا کیا جاتا بلکہ تدبر پر زیادہ غور کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں، یعنی اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں اور خطبہ چھوٹا کرتے ہیں اور اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں قرآن کی حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے، یعنی علماء کم ہو جائیں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نماز کو چھوٹا کر دیں گے، یعنی صرف زیادہ باتوں پر اور عمل کم۔ اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے۔ تو جب خواہشات غالب آ جاتی ہیں نا تو پھر انسان کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور بہترین طریقے سے عمل کرنے کی۔ اور جب ہمارے عمل میں کئی کمزوری آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری خواہشات نے ہمارے اوپر غلبہ پا لیا ہے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا ہے پارہ 20، سورۃ نمل ہماری چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خدا بھی ہے ان کاموں میں جو شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ تو بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین پر ہے، تو ہم یہ چیز غور کریں، کیا آسمان کسی اور نے بنایا، زمین کسی اور نے؟ اور پھر جو زمین کے اوپر جو طرح طرح کے درخت ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو بہت دفعہ ہم درخت لگاتے ہیں، سارے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں، پانی بھی آپ نے خوب ڈال لیا، کھاد بھی ڈالی، لیکن وہ پھر بھی بڑھے نہیں۔ تو جن کو اللہ بڑھانا چاہتا ہے وہی بڑھتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اور وہی الہ ہے۔ تو پھر جب اللہ خالق مالک رازق ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو اسی کو معبود بھی بنانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور ایسا کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اس میں اللہ کے لیے جو لفظ الہ مع اللہ، کیا تم معبود بناتے ہو اللہ کے سوا؟ کہ الہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ کا لفظ معبود کے معنی میں آتا ہے اور توحید کی ایک قسم میں سے ہے۔ توحید کی اگر ہم اقسام دیکھتے ہیں نا تو اس کی ایک قسم ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو یہاں جس توحید کی بات ہو رہی ہے نا وہ توحید الوہیت کی بات ہو رہی ہے کہ الوہیت کیا ہے؟ کہ اللہ کو یکتا معبود بنانا، وہ خالق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔
اب یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کر دیتے تھے، یعنی وہ اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے، اوروں کے نام کی نذر و نیاز چڑھاتے، ان کے آگے سجدے کرتے، ان سے دعائیں کرتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتوں کی ان کی یہ خوبیاں یا ان میں سے جو ان کے موضوعات ہیں ان میں اہم موضوع توحید پر ہی بہت زیادہ بات کی گئی، توحید پر، رسالت پر، آخرت کے اوپر۔ تو پھر کرنے کی بات کیا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اس عقیدے کو درست کرنا ہے کہ میرے پیدا کرنے والا ایک الہ ہے۔ تو پھر جب ایک ہے تو پھر ساری توجہ صرف اسی کی طرف ہونی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں حنیفا مسلمن، کہ وہ یکسو مسلمان تھے، صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو ہمیں بھی اپنی ساری توجہ پھر اس کی طرف کرنی ہے، ساری باتیں بس اس کی ماننی ہیں، اسی کی خاطر جینا اور مرنا ہے۔ تو جب تک انسان کا یہ عقیدہ درست نہ ہونا تو توحید انسان کے اندر جب تک راسخ نہ ہو اس وقت تک نہ اس کا اخلاق اور نہ اس کی عبادات اور نہ اس کی باقی چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ یوں سمجھیں یہ توحید یا عقیدہ یہ ایک بنیادی بیج ہے جس پر آپ کے اسلام کا درخت کی خوبصورتی کا انحصار، کہ اس کے بغیر آپ اسلام کے اوپر رہ ہی نہیں سکتے۔ اور تمام انبیاء کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی، اور ہم سب بھی دین کی تعلیم دیں تو لوگوں کے اندر الوہیت کے سبق کو خوب راسخ کر دیں کہ سچے دل سے اپنے رب کو الہ مانیں، کیونکہ اسی وجہ سے انسان کی آخرت میں اس کی نجات ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان کہے کہ اس کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے تو ایسا قطعی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص خاص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اس کو صرف زبان سے نہیں کہنا، اس کے اوپر واقعی جم جانا ہے، اس کے اوپر اپنے عمل کو، اس کی بنیاد اس کے اوپر کرنی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کو جب اللہ سبحانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم صرف یہ کلمہ کہہ دو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی، تو جب وہ پوچھتے اور آپ ان کو بتاتے تو وہ انکار کر دیتے۔ مطلب وہ اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ آج ہم یہ کلمہ کرنے کے باوجود بھی اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی مشرکین مکہ کرتے تھے مجھے لگتا ہے ہم سب یہ کر رہے ہیں، نذر و نیاز کسی اور کے نام پہ چڑھانا اور پھر اپنی امیدیں کسی اور سے وابستہ کرنا، ایون یہاں تک کہ جھکنا بھی، کہ جا کے قبروں میں بیٹھ کر یا وہاں پر سجدے کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنا جو سراسر شرک ہے، اس سے ہم سب کو بچنا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، آیت نمبر 61 سورۃ النمل۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، زمین کو جائے قرار، حالانکہ آج ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ زمین کس تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہے اور ایک حرکت نہیں ہے، اس کی حرکت بھی دوہری ہے، اس کے باوجود ہم اس کے اوپر چین سے بیٹھے ہیں، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر اس کے اندر دریا رواں کیے اور ان میں پہاڑوں کی میخیں کاٹ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے کہ دو طرح کا پانی، دو رنگوں کا پانی ہے، دو ذائقوں کا پانی ہے، ٹھنڈا اور گرم ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک پردہ سا حائل ہے۔ تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ الہی تو ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، دور کرتا ہے؟ تو بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی انسان کو جب ایسی مشکل آتی ہے تو اس کی جو بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں وہ پھر اس کے سارے معبود کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ یعنی اخلاص اور تڑپ سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ کوئی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے ضمانت دی ہے کہ لاچار اسے پکارے گا تو وہ اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا، تڑپ ہوتی ہے، تو انسان پھر اس وقت میں ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔
اور وہ ایک الہ کی پناہ چاہتا ہے. تو اخلاص بہت اہم ہے اس میں، کہ کسی بھی طرف سے انسان کو اپنے آپ کو کاٹتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی اللہ کی اطاعت گزار ہو اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی پکار بھی سنے گا. ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ اس کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر رو رو کر اس سے دعا مانگے. تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہہ دیا ہے میں بے قرار کی دعا سنتا ہوں. کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک جنریشن کے بعد اگلی جنریشن کا آنا، اور ایسی جو جنریشن کی تبدیلی ہوتی ہے نا اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان سمجھ ہی نہیں پاتا. اور اس میں بھی اللہ کا بہت کرم ہے کہ اگر دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو ایک وقت میں جمع کر دیتا تو سوچے کیا حالت ہوتی. تو یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہر ایک کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن، اور ان کی ٹرانزیکشن اتنے زبردست طریقے سے ہوتی ہے کہ اندازہ نہیں کوئی کر پاتا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ گئی، دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لے کر بھیجتا ہے کہ جب آپ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں وہی آپ کو خوش کر دیتے ہیں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ بہت بالا و برتر اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ خلق کی ابتدا کرنے والا صرف الہ ہے. اگر آپ کہیں کہ کوئی انسان بھی کوئی چیزیں آخر بناتا ہے تو جن چیزوں سے وہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ چیز کہاں سے آئی؟ تو رب کی تخلیق وہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کو وہاں سے پیدا کیا کہ جس کا بنیادی سورس کہیں پہ بھی نہیں تھا. وہ رب کی ذات ہے اور وہی ایسی پیدائش کر سکتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ بھی کر سکتا ہے. جو ایک بار بنا سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے ان کاموں میں حصے دار؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. آیت نمبر 65 سورۃ النمل. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب قائل نہیں جانتا اور وہ نہیں جانتے کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ کے سوا اس علم کو کوئی بھی نہیں جانتا. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا علم بھی لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ ان سے اندھے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس نے اپنے نبیوں کو بھی کسی کو نہیں بتایا، اس نے فرشتوں کو بھی کسی نے نہیں بتایا. اس لیے ہم نے پڑھا نا کہ فرشتے نے سور منہ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ہے. گویا اس کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے، نہیں تو وہ بھی ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے جب ٹائم آئے گا تو اس وقت اس میں پھونک مار دوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کی فکر کریں. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، قیامت کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سوال کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ذرا جائزہ لیں اپنے اپنے دلوں کا کہ اس دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ان کا ساتھ، اور یقیناً ان لوگوں کا مقام تو بہت بلند ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس بات سے ہم اتنا خوش ہوئے جتنے کسی اور بات سے نہیں ہوئے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر صدیق سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں. تو اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اور اس جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے.
مثلاً اگر آپ کو کسی کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کا قرات، کسی کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، تو آپ انکانشیسلی آپ بھی اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں. جیسے آپ کسی کے لباس کو پسند کر رہے ہیں تو آپ اس کو لباس کو لینے لگتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی کسی کی محبت آپ کے عمل کو تبدیل کرنے لگتی ہے. تو پھر ہم سب کو کس چیز کو دیکھنا ہے؟ ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں، اور انسان کی محبت بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جیسا پھر وہ خود ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکال لایا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں، اور پہلے ہمارے آبا اجداد کو بھی دی جاتی رہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا. اگر تمہارے پیچھے باپ دادا نے یہ باتیں سنی ہیں تو تمہیں کیا ان کے انجام سے خبر نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ اے نبی، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو لوگوں پر بہت بڑا فضل فرمانے والا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بلا شبہ تیرے رب خوب جانتا ہے جو کچھ اس کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہے. ہم حساب کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ چیزوں کو لکھتے ہیں، کچھ کو نہیں لکھتے. کون سی قسم کا حساب کو آپ لکھتے ہیں جس کو آپ کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھ گاچھ کرنی ہوتی ہے، یا آپ کو کہیں پر حساب کتاب دینا ہوتا ہے. تو جب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں بندوں سے حساب ہونا ہے. پھر وہ کتاب حق کے ساتھ گواہی دے گی کہ جو کچھ بھی ہم کرتے رہے وہ سب کچھ اس کے اندر درج ہوگا. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، ہدایت مومنوں کے لیے. اس لیے کہ اس کی ہدایت اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ کتاب تو پورے تمام جہان والوں کے لیے ہے. تو اس پر ایمان نہیں رکھتا جو، تو اس سے ہدایت بھی نہیں لے سکتا. تو اس پر ایمان اور پھر اس سے رہنمائی حاصل کرنا کون ایسا کر سکتا ہے؟ وہ یہ مومن کی ہی کا وصف ہے. یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو. یہ مخالف لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ بالکل سچائی پر ہیں. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. تم مردہ اور بہرا جو حق بات سننے سے غافل ہے، یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے، یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، آپ اس کو جتنا بھی سنائیں نا اس کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ہوئی ہونٹوں کی جنبش سے یا آپ کے اشاروں سے بات سمجھ لیتا ہے. اگر بات سنائی نہ دی جا رہی ہو، لیکن اگر جو بہرا ہے اس نے منہ بھی موڑا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو جتنا چاہے آوازیں دیں، جتنے چاہیں اشارے کریں، جتنا طریقے بھی استعمال کر لیں، وہ کسی صورت بھی نہیں سمجھ سکتا. تو یہاں دلوں کو مردہ اور بہرا اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان پر وہی کوئی بھی اثر نہیں کرتی ہے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو آیات کو پڑھ کر سمجھنے والے ہوں، ان پر ایمان لانے والے ہوں. اور جب ہماری پوری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے. جب زمین میں گمراہی بہت پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے، نیکی کا حکم دینے والے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے.
یعنی یہ کام ختم ہو کے رہ جائے گا اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک جانور کو زمین سے نکالیں گے، وہ لوگوں سے بات کریں گے اور لوگوں کو سمجھائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کسی جانور کا آنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابۃ الارض کے خروج کا جو ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا، اور اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا اور کوئی اس سے پوچھے گا یہ اونٹ کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ فلاں شخص جس کے چہرے پر داغ ہے، جس کے چہرے پر نشان لگا ہوا ہے۔ تو یہ دابۃ الارض کی ہوگا کہ وہ زمین سے نکلے گا، اور پھر جیسے اگر آپ یہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمین سے درخت اور پودے تو نکل سکتے ہیں، جانور کیسے نکلتا ہے سکتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کوئی بھی طریقہ کر سکتا ہے۔ جیسے سمود کے لیے اگر پہاڑ سے اس نے اونٹنی نکال دی تھی تو پھر ایسا کیوں نہیں؟ تو یہ جو اس کا نشان لگانا ہے، معلوم نہیں کس قسم کا نشان ہوگا، اور نشان کبھی کیوں لگایا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، میں بھی گناہ گاروں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو کہ یہ گناہ گار ہے، ان پہ ایسے نشان لگا دیے جائیں وہ انمٹ ہوں، جو مٹتے ہی نہ ہوں، اور لوگوں کی پھر پہچان لیتے ہوں کہ یہ نشان۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اس رب کا احسان کہ جس نے گناہوں کے ان سین دبے دل پر تو لگ جاتے ہیں، لیکن اس نے اس چیز کے لیے نہیں رکھا کہ اگر چہرے پر لگ جاتے تو پھر تو ہم کسی کو شکل دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو اس کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ تو انسان اللہ سے متعلق کی باتیں کبھی تبھی کرتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، لا علمی میں وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ان میں کچھ آیات جب ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی عقل سے باہر ہوتی ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان کی ہمت، ان چیزوں کی حکمت نہیں جانتے، تو پھر اس کے اوپر باتیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ کم علمی۔ اور انہی میں سے ایک مسئلہ تقدیر بھی ہے کہ اکثر لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں، اس بارے میں اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کیوں پیدا کیے ہیں، یہ ظالموں کو ظلم سے کیوں نہیں روکتا، یا جو کچھ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ سب باتیں لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ ظالم ہے کہ وہ فلاں شخص کو، بندے کو، فلاں قوم کو اس کے ظلم سے کیوں نہیں روکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن میں بھی آتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جو بھی شخص قرآن کو مانتا ہے تو وہ پھر یہ چیز نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر یہ بھی کہ ظلم ہونے پھر کیوں دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم اس کے علم کو نہیں جانتے۔ وہ کچھ بھی جو بندوں کو کے ساتھ جو مہلت بھی دیتا ہے، جو ان کو حدیں پار کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، یہ سب چیزیں اس کی مصلحت کے ساتھ ہے، اس کے علم کے ساتھ ہے۔ ہم ان چیزوں کو، ان حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور پھر ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث جو سمجھ نہیں بھی آ رہی، تو اس کے اوپر کبھی آرگیو نہ کریں کہ اس سوچ کے ساتھ کہ آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں تو تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، آیت نمبر 87 سورۃ النمل۔ کیا گزرے گی اس روز کہ اب کے سور پھونکا جائے گا، ہول کھائے جائیں گے، اور وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ تو سور کا پھونکا جانا، جہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے، وہ نفخۃ الفزع ہے، کہ جس میں جب وہ پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے، پہلی آواز، سب شدید گھبراہٹ میں ہوں گے،
اور پھر اس کے بعد نفخۃ الصاعق ہوگا کہ جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. اور پھر تیسرا نفخ جس کو نفخۃ البعث کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نفخ فضا ہوگا کہ جس کے بعد ایک گھبراہٹ کی کیفیت، اور اس سے کون لوگ بچائے جائیں گے؟ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ نے اس ہال سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہوں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے خوب جمے ہوئے ہیں، مطلب انسان یقین نہیں کرتا نا. تو یہاں کہا جا رہا ہے آج جو تم پہاڑ بڑے جمے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوا کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، ایسے لوگ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. کہ کون لوگ؟ جو نیکیاں لے کر آئیں گے، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے. اور یہاں کیا کہا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. یعنی اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کئی زیادہ ہے. انسان جو بھی عمل کرے گا اللہ کے ہاں زیادہ بدلہ ملتا رہے گا. اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ گھبراہٹ سے اس کو امن ہوگا. اور یہ اللہ کا احسان ہے نا کہ آپ کے ایک عمل کے بدلے میں وہ زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے. ایک کے بدلے 10، اور پھر 10 سے بھی آگے 700 گنا تک، اس سے بھی کئی ہے. تو اللہ کا فضل کہ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اجر کتنا بڑا دے دیتا ہے. دیکھیے فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. لیکن ہم صرف ایک بار بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، میزان بھر جاتا ہے. تو پھر کیا اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو پھر کرنا کیا ہے؟ فکر کس چیز کی کرنی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہیں کرنا، کرتے جانا ہے کہ اپنے پاس نیکیوں کا خزانہ جمع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مسلمان کے سامنے تکلیف دہ چیز ہٹائی اللہ اس کے لیے نیکی لکھ لے گا، اور جس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو پھر کوئی بھی موقع ملے، چاہے وہ کسی کی خدمت کا ہے یا کسی کی تکلیف کو دور کرنے کا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اونھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ تو گناہ کے لیے کیا کہا ہے؟ ایک کے بدلے ایک ہی ہے. جتنا گناہ کیا اتنا ہی بدلہ دے گا، لیکن ثواب اس کے پاس بہت سارا ہے. اے محمد ان سے کہو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا، اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھ کر سناؤں. قرآن پڑھ کر سنانے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور سن کر جو بات انسان کو سمجھ آتی ہے بعض اوقات آپ کے ریڈ کرنے سے نہیں آتی. مطلب قرآن کی ایک فہم کا ایک پورشن یہ بھی ہے کہ قرآن کو سنا کریں. اور پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں اس قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں گا اور لوگوں کو بار بار اس کی دعوت دیتا رہوں گا. اور مسلسل پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ہر بار میں کچھ اس کے لیے چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، وہ چیزوں کو حقائق کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے لگتا ہے. تو یاد یہ رکھیے کہ ایک بار قرآن پڑھنے سے قرآن کبھی سمجھ نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی خود نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے. تیرا رب بے خبر نہیں اس عمل سے جو تم کرتے ہو. سورۃ القصص مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کو کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں گے. اس صورت میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ملے گا، مطلب ساری ڈیٹیل کہ کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے بعد جو ان کے حالات ہوئے، پھر ان کی جوانی اور پھر ان کی شادی اور پھر بنی اسرائیل کو آزاد کرانا، پوری ڈیٹیل آپ کو اس صورت میں ملے گی.
واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا کہ فرعون نے فرقہ واریت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہے، اور پھر وہ لوگ جب آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے تو وہ پھر جو حکومت کرنے والا ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی، اور اس طرح اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیا اور آپس میں ان کو لڑواتا رہا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا یہ رویہ تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور مفسد کون ہوتا ہے؟ جو فساد کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، جھگڑا کروانے والے۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہ تھا اس کے ظلم کا نتیجہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں وہاں پر پیدا ہوئے کہ بنی اسرائیل بہت کمزور تھی، اتنے کمزور کہ فرعون ان کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ کرتا۔ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس بنا پر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اب یہ اگر لڑکے سارے ختم ہو جائیں گے تو جو ہماری مین پاور ہے، جن سے وہ کام لیتا ہے، وہ تو ختم ہی ہو جائیں گے، تو پھر میرا نظام کیسے چلے گا؟ پھر اس نے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال کے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیتے ہیں اور 1 سال والوں کو مار دیتے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام جس سال میں پیدا ہوئے تھے اس سال قتل نہیں کیا جا رہا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تھی تو وہ سال ایسا تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آیت نمبر 7 سورۃ القصص۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف اور غم نہ کرو، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا ہے کہ فرعون کا حکم تھا نا کہ بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا اس سال میں نہ بچے گا، سب کو ختم کرنا ہے۔ اب وہ ہرکارے ہر طرف پھیر رہے تھے اور ایک خوف کی کیفیت تھی۔ تو اس وقت میں کیا کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ جب تک کبھی خطرہ نہیں ہے آپ بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ اب یہاں دودھ پلانے کی طرف بھی خاص بات ہوئی، نہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ اپنے پاس جب تک رکھیں جب تک خطرہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو دریا میں ڈال دینا۔ تو دودھ کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، چھوٹے بچے کی پہلی غذا اور پھر دودھ کی غذائیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے پلانے میں بچے کے لیے اس کی صحت، اس کی قوت مدافعت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگے جسمانی قوت کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ تو کسی ماں کو حق نہیں ہے کہ وہ بچے کو اس حق سے محروم کرے۔ آج آپ کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ 4-6 مہینے تک بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پلائیں، صرف ماں کا دودھ۔ لیکن ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا اپنی کچھ اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بچے کو اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس کی سزا آپ سمجھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور دشوار گزار گھاٹی پر لے گئے۔ ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ایسے بچوں کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلانے والی عورتیں ہیں۔ یعنی کوئی عذر نہیں ہے، ایک عذر ہوتا ہے نا کسی وجہ سے، کوئی آپ میڈیسن لے رہے ہیں، کسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانا خطرہ ہے، یا کوئی اور ریزن، لیکن کسی عذر کے بغیر ایسا کرنا بچے کے حق سے اس کو محروم کرنا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ کچھ خوف اور غم نہ کرو، ہم اسے تیری طرف واپس لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ بھی، اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یہی نعمت واپس پلٹائے گا، اور اس کو صرف یہاں تک نہیں پیغمبروں میں شامل کرے گا۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا۔
تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے سبب پہ رنج بنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام جیسے مکمل کرنا ہوتا ہے نا، تو ایسے کبھی فاسقوں کے ذریعے اور فاجروں کے ذریعے بھی کراتا ہے کہ انہوں نے ہی اس بچے کو بچا کے نکال لیا جو ان کے لیے کل مشکل کا باعث ہونے والا تھا۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اسے کہا، یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لے، اور انجام سے بے خبر تھے۔ اب حضرت آسیہ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو اس بات کے لیے منوا لیا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے اور اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کہا کہ آپ کے چہرے پر تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی کہ کوئی بھی دیکھتا تو ان کی طرف ان کے لیے ایک محبت اور ایک کھچاؤ سا محسوس کرتا۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کو ڈھارس نہ بتا دیتے، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو صبر کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس کا صبر بھی بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے وہ صبر بھی بڑھتا ہے اور اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کی طرف دیکھتی رہی کہ دشمن کو اس کا پتہ چلے۔ اس کا پتہ نہ چلا۔ ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں لے کے جایا گیا اور ایک بچہ تھے اور اس کو پلانے کے لیے بہت ساری عورتوں کو لایا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، لیکن کسی ماں کا، کسی بھی عورت کا اس نے دودھ نہیں لیا۔ تو لڑکی جو میں وہاں موجود تھی، جو ان کی بہن تھی، کہتی ہیں میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں، یعنی وہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہتر پرورش پائے۔ اس طرح موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جب انہوں نے ان کو کیا تھا واپس پلٹا کے ماں کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ دربار میں یا محل میں شفٹ ہو جائیں کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں میرے اپنے بال بچے ہیں، میری فیملی ہے، ہاں آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کو پال کر اس کو بڑا کر کے آپ کو دے دوں گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس طرح دوبارہ اپنی والدہ کی گود میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کی تربیت اپنے دین کے مطابق اور اپنے انداز کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ جہاں موسیٰ کی جب بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ اپنے بچے کو ڈال دیتی ہیں سمندر میں اور اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو پلٹ کر بہترین بدل عطا فرماتا ہے، تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے انسان جب رسک لیتا ہے نا تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور جو پھر اللہ نے رب نے وعدے کیے ہیں جنت کے، تو وہ اپنے وعدوں کے کبھی بھی خلاف نہیں کرے گا۔ اور کبھی کبھی انسان جب اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑتا ہے، جیسے موسیٰ نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا، تو پھر اللہ اسے بہتر بدل دیتا ہے۔ اور یہاں موسیٰ کو بہتر بدل کیا ملا تھا؟ بیٹا واپس اپنی جگہ پر دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور اس دودھ کے پلانے پر جو دربار سے ان کو مل رہا ہے معاوضہ وہ بھی لیں گی، اور اس کے بعد پھر محل والوں کے ساتھ ایک تعلقات کا ہونا بھی ایک بہت اہم بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے کہ انسان ان آزمائشوں میں اللہ کے وعدوں پر ہمیشہ یقین رکھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آیت نمبر 14 سورۃ القصص۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا یعنی قبطی تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، یعنی بنی اسرائیل کا جو تھا اس نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی یہ جو عمل ہو گیا، یہ جو قبطی میرے ہاتھ سے مارا گیا، یہ کچھ اچھا کام نہیں ہوا، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ وہ کہنے لگا اے میرے رب،
میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بخشش کی دعا، اس کو بھی آپ اپنے لیے لکھ سکتے ہیں، نشان لگا لیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ تو شیطان بعض اوقات یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا تو اب تو میری معافی بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر جب قتل کا جرم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو میرا تو کوئی بھی جو گناہ ہوگا اس سے چھوٹا ہی ہوگا، تو اللہ بھی مجھے معاف کر سکتا ہے۔ پر امید رہیں کہ گناہ کے بعد آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف کیا صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی انسان استغفار کرے۔ تو اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے تو استغفار کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہوا کہ انہوں نے آیت نمبر کون سی ہے؟ جی آیت نمبر 16 سورۃ القصص، اور فوراً اس بات پر نادم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے گناہ تو پھر ویسے ہی ہمیں خود بھی نقصان دینے والے ہوتے ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو معصوم مل خطا، اس کے باوجود بھی دن میں 70 سے 80 بار 100 بار آپ دعا اپنے استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم روٹین میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ جو آپ کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ کیے، جنہیں ظاہراً کیا، اور جو میں حد سے گزارتا ہوں، اور جس کے متعلق تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو جسے چاہے آگے کرنے والا اور جسے چاہے پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح تشہد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی، تو یہ اس طرح کی دعاؤں کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آیت نمبر 17 سورۃ القصص۔ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے اڑتا اور ہر طرف سے خطرہ پھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بہت ہی بہکے ہوئے آدمی ہو۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل کے ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں تو جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں سے تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لینا۔ زندگی میں پھر وہی حالت کنڈیشن، ایک دفعہ پہلے بھی یوں ہی نکالے گئے اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور اب کے پھر تو بعض اوقات انسان کو ایک ہی طرح کے حالات کئی بار فیس کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس وقت سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ سارے امتحان میرے ہی لیے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی زندگی ہے نا، اس میں امتحان تو جاری رہیں گے کہ بعد دوسرا تیسرا چوتھا، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان میں سے ایمان کے اضافے کے ساتھ نکالتا رہے۔ جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ دیکھیے ہر مرحلے پہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا لگتا ہے اپنے رب سے ایسا خوبصورت کنیکشن ہے کہ ہر بات میں دعا مانگ رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں، میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ راستے کو بھی کس سے طلب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر سواء السبیل کہ یعنی اللہ مجھے کسی ایسے راستے پر چلائے گا جو بالکل ہموار ہوگا، جو مجھے میرے ٹارگٹ تک پہنچائے، جو میرے مقصد تک پہنچائے گا۔ تو جب بھی راستہ بھولنے بھی لگیں تو بھی یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں میں پہنچا
تو اس نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اب وہ وہاں سے مصر سے نکلتے ہیں اور مدین میں پہنچ جاتے ہیں. یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانور کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں. یعنی عورتیں تھی نا سائیڈ پر ہو کے کھڑی ہوئی انتظار میں کہ مرد سائیڈ پر ہوں گے تو پھر ہماری باری آئے گی. اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ نے ان کی جانوروں کو پانی پلا دیا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس چیز کے کہ کوئی مجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. آپ نے ان کے لیے خیر کیا، ان کی مدد کر دی. اچھا پانی پلانے کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر ایک سائے کی جگہ جا کر بیٹھے اور بولے، پھر اللہ سے کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تجھ مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. امیجن کریں موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیفیت کو، کس طرح بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر رہے ہیں. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی. اب یہاں جو دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی خیر دے گا نا، میں تیری ہر خیر کا محتاج ہوں اور تیرے سوا تو کوئی خیر دے بھی نہیں سکتا. تو اللہ جو بھی تو مجھے خیر دے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں فقیر ہوں. جب بندہ اپنی فقیری کو سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ عاجزی کی. ہاتھوں کو پھیلا لے. ہاتھوں کو پھیلانے سے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو پھر اس رب کو اس پہ شرم آتی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو خیر نہ ڈالوں. تو پھر اللہ کے آگے عاجزی کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدے میں جھک کر بس اپنی آپ کو گاڑ لیں اس کے آگے پوری توجہ کے ساتھ، کہ جس کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس کے لیے مکمل طور پر خود کو اس کے سامنے عاجز کر کے رکھتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں عورتوں میں سے ایک جو شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اب یہاں حیا کی خاص طور پر بات کیا گیا ہے، حیا کا ذکر کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو اللہ کو پسند ہے. کہ خاص طور پر ان لڑکیوں کی اس بات کو مینشن کیا گیا کہ وہ ایک لڑکی آئی اور اس کے اندر حیا تھی اس کے چلنے میں. یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کی چال میں ایک حیا کی کیفیت کا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں. یعنی ایک اگر نکلتا ہے نا تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. جس کے اندر حیا نہیں ہے نا تو پھر اس کے اندر ایمان بھی نہیں ٹھہرتا. تو پھر حیا سراسر خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پردہ نشین کماری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے. تو حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے. اچھا یہاں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہر طرح کی خیر پہنچائی تھی. کہ انہوں نے جو بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی اجرت کے، کسی بدلے کے آپ نے ان لڑکیوں کے لیے ان کی مدد کی تھی. اور ایسا شخص کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی شخص کسی سے توقعات نہ رکھے. ہر طرح کی ایکسپیکٹیشنز انسان کی اس رب سے ہوں، رب سے مانگیں وہی آپ کو دے گا. اپنے فقر کا اس کے سامنے اظہار رکھیں. خیر ساری اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان نہیں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا. اب یہ بھی طریقہ تھا نا کہ عورتوں کے لیے کام کیا تو آپ اس کو کہتے پلیز میں یہاں پر اجنبی ہوں، کوئی میرے لیے رہائش کا بندوبست کر دیں، کوئی آپ کی نظر میں کوئی ہے تو دے دیں. کچھ بھی نہیں، پوری کی پوری اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اچھا اب وہ کیا کہتی ہیں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. یعنی اب تم فرعونیوں کے درمیان میں نہیں ہو تو اب فکر نہ کرو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا باجان اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں اور یہ وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار. تو کسی بھی کام کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اس کے اندر یہ 2 صلاحیتوں کا ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی. یعنی یہ دونوں صفات کسی ایک کے اندر موجود نہیں ہیں. جو لوگ کام جانتے ہیں عام طور پر وہ خیانت کار ہو جاتے ہیں،
اور جو ذہنی اور جسمانی طاقت نہیں رکھتے وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ لیکن کام کے لیے پھر کیا کہا ہے، جب آپ کسی کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں نا، اپنے لیے مددگار کے طور پر بھی، تو یہی دو چیزیں چیک کیا کریں۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب کسی کو عہدہ دیا جائے تو اس کے اندر یہ دو خوبیوں کو دیکھا جائے کہ کیا وہ اپنے کام کی، اپنی ذمہ داری کو امانت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ جس کام کے لیے آپ رکھ رہے ہیں اس کام کو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ شرط کیا ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پورا کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی، اور جو کچھ قول قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعنی کہ اب میں اس مدت کو پورا کر دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کا پابند نہیں رہوں گا۔ اور آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 10 سال وہاں پر ایک زندگی کو گزارا، اور ایک پابندی کے ساتھ نا، کیونکہ عہد جو کر لیا تھا۔ ویسے تو آپ کسی دوسرے ملک میں کئی سال اپنی زندگیاں پوری لگا دیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کسی پابندی کے ساتھ نہیں ہوتے، مطلب آپ واپس جا نہیں سکتے، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ اب آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی موسیٰ نے؟ تو انہوں نے کہا جو دونوں میں سے زیادہ کامل اور مکمل تھی، یعنی 10 سال۔ تو پھر 10 سال آپ نے جو یہاں پر گزارے، تو ان 10 سالوں میں ان کے اندر جو پختگی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پھر مصر کی طرف لے گئے، کہ اس کے بعد کیونکہ اللہ نے ان سے ایک بڑا کام لینا تھا۔ دیکھیے سالوں کی مشقت کے بعد انسان کس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کام کو کر سکے۔ تو اگر آپ اس فیز میں ہیں کہ ان مشکلات کو جھیلنے کے، تو سمجھ لیجئے ان مشکلات سے نکلنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ انشاءاللہ کوئی بڑا کام کر لیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ سہ لیا ہوتا ہے اور پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ اب آپ کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ان دو فیزز کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور جب انسان حقائق کو سمجھ لیتا ہے نا، جب چیزوں کو اچھے طریقے سے انالائز کر لیتا ہے، تو پھر ان کو کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کے قول و قرار ہو گیا، تو جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو۔ اب یہاں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والے، اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں کہ تم رکھو اور میں یہ تمہارے لیے کچھ ایسا کام کر کے آتا ہوں۔ تو یہاں کیا سمجھ آتی ہے کہ بیوی کا خیال رکھنا، اس کی ضرورت کا پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مرد کو قوام بھی اسی لیے بنایا گیا نا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اب یہاں یہ نہیں بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنی بیوی سے کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں تو تم ذرا جا کر لے آؤ، جو آج یہ چیزیں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے خاص منصب ان کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر دیا، تو ہم سب کو اپنی بڑی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے پر ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ تو جب انسان خیر کے کام کرتا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو خیر عطا کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نیکی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ تو جب نیکی کا موقع ملے تو پھر اس کو ضائع نہ کریں، کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہوں نے ان لڑکیوں کے لیے کام کیا، خیر کا کام کیا، اور اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دے دیا۔ اب یہاں بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نکلے تھے، خیر کے کام کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے ساتھ ان کو نبوت دے دی۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّمَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، آیت نمبر 31 سورۃ القصص۔ حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال لو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لینا۔ کہ کبھی خوف محسوس ہو تو پھر کیا کرنا، اپنے دل کو تھانپ لینا۔
جیسے انسان ایسے کرتا ہے نا، کبھی کچھ ایسی چیز آتی ہے تو آپ کا ہاتھ بے اختیار آپ کے دل پر چلا جاتا ہے، تو پھر دل کو قرار آنے لگتا ہے. تو خوف کا تعلق دل سے ہے. تو دل کی مضبوطی، اور یہ جو خوف سے آپ پلٹ کر، ایک طبعی خوف تھا، کیونکہ انسان کوئی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، تو اس طرح سے وہ بھاگے، نکلنے کی کوشش کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، واپس آ جاؤ. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑا نافرمان لوگ ہیں، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو اس کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. وہ واپس آ گئے ہیں مصر، اور ابھی بھی جو کیا ہوا تھا اس کے لیے خوف زدہ تھے. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجیں تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اس کے ساتھ ایک قوت ملے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور تم دونوں کو ایسی قوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے ساتھ پیچھے چلنے والوں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، ورنہ بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہیں کسی خدا کو نہیں جانتا. حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں نے اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، آیت نمبر 40 سورۃ القصص. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے لیے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوش میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، یعنی آپ وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں میں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. کہ ایسا شخص جو خواہشات پرست ہے، علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، صرف دل کی بات ماننے والا ہے،
نفس کے پیچھے چلنے والا ہے، تو دراصل وہ شخص کیا ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت چاہتا ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہمیں جو بھی قرآن میں ہے نہ صرف اس کو بلکہ حدیث کو بھی سنجیدگی سے لینا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جو بھی حدیث میں ہے یہ والی چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری عقل سے بالا تر ہے، لیکن کیا ہے نا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دونوں کے اوپر ایمان لانا آپ کی ہدایت کا سبب ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ تو یہاں اہل کتاب کے جن میں سے جو لوگ اپنے نبی کو بھی جنہوں نے مانا، اپنی کتاب کو بھی وہ مانتے ہیں، اور ساتھ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ دوہرا ایمان تو پھر ان کا اجر بھی ڈبل ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر ان سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کرنا، کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، بہت مشکل کام ہے یہ، اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ کوئی آپ کو اکنالج نہیں کرتا، کوئی آپ کی مانتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھتا، ایسے لوگوں کو اٹھ کر آپ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور پھر اگر کبھی وہ ضرورت مند ہو پھر آپ اس کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، صرف اس کی نہیں، اس کے بچوں کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں خاندانی مسائل میں کہ اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی نہیں پوچھتے، ہم کوئی راستے میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں تو نہ صحیح۔ اب آپ نے تو کسی کی مدد کی، اس کی مشکل وقت میں آپ اس کے ساتھ رہے، اب وہ واپس آتا ہے اور آپ ہی کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو اس وقت میں کیا کہتے ہیں؟ میری تو بس ہو گئی ہے، بس اب میں اور نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے محسن کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ بھلائی سے، چاہے وہ رویے میں ہو، اخلاق میں ہو، زبان سے ہو، ہاتھوں سے ہو، کوئی بھی کہ آپ کا کوئی احسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو جواباً بھلائی سے دور کریں، یعنی ان حالات کو آپ نارمل کرنے کی کوشش کریں، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، اچھی بات کہہ کر، تبھی آپ وہاں کی کنڈیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ کہ اگر کوئی گناہ خود سے ہو جائے تو بھی نیکی کریں، کہ اپنے اندر سے بھی غلط چیزوں کو نکالنا، یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے ہیں۔ تو اچھی بات بری بات کو دور کر دیتی ہے، تو پھر اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اچھی باتیں کرنے کی، اچھے طریقے اختیار کرنے کی، اچھے رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم یہ والا کام کر سکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ اور پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ جو جاہل ہیں تو جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، یہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ذرا سا کمزور ہوتا ہے نا تو ہم بھی اپنے اس پر آ جاتے ہیں، اور کمزوری سے یہ مراد یہ ہے کہ جاہل بھی کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے رویہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنے والے نہیں ہیں، تمہارے عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، تم کو سلام۔ انک لا تہدی ان احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے نہیں۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے رکھتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کی بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ اس بات پہ کامیاب نہیں ہو پاتا کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لا سکے، کیونکہ ہدایت تو کسی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ کے ہاتھ میں بھی اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا حکمت ہے کہ کوئی انسان جب اپنے لیے خود ہدایت کو چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا،
جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بہت بعد کم ہی کوئی بسا، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیا گیا جو ان کو ہماری آیات سناتا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول جو تھے وہ اپنے ہی مین جو سٹیز تھے، مرکز شہروں میں آئے وہاں، اور وہاں سے پیغام پھر آگے پیچھے جاتا۔ تو اگر تو کسی گاؤں کو لیا جاتا، کہ عموماً یوں بھی کہا جاتا نا کہ آپ لوگ کسی گاؤں میں جا کر کے انہیں پڑھاتے تاکہ وہ لوگ لا علم ہیں، جاہل ہیں، تو شہر یا مین سٹی کے اندر جو ہے نا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ سب کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ گاؤں سے بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں، لیکن شہر والے گاؤں والوں کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو مین سٹی جو ہے وہ ایک مرکز بن جاتا ہے، اور وہاں جب سب لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو وہاں سے پھر علم کا عام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آپ کو ایسی ہی جگہوں پر بھیجا گیا کہ ان کو ہماری آیات سناؤ۔ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کر لیا۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ تو دنیا کا مال یاد رکھیے دنیا کی زینت ہے، تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ ہاں، اس کو دنیا کے مال کو اگر آخرت کے لیے استعمال کیا تو جتنا حصہ ڈالیں گے نا اتنا ہی آپ کو آگے ملے گا۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہے؟ تو یاد رکھیے دنیا کی نعمت پر کبھی بھی انسان اپنے آپ کو ختم نہ کر کے رکھتا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جن کو دیا ہے نا اور وہ اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کو مول لیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اس کے لیے بس یہ یہاں تک ہی ہے، قیامت کے روز تو پھر ان کے لیے سزائیں ہی سزائیں ہیں۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے تو ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا آپ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 65 سورۃ القصص۔ وہ فراموش نہ کریں گے یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والے ہیں۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک اور برتر ہے۔ تو انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ مجھ سے دین کا کام لینا اور مجھے تبدیل نہ کرنا، کہ بسا اوقات ہم اس کام میں آ تو جاتے ہیں، شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے یا دوسری طرف بہت اٹریکشن ہوتی ہے تو انسان نکل بھی جاتا ہے، اور وہ دراصل اس کا نکلنا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہی اپنے کام کو لے لینا، اور یہ جو خیر ہے نا یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں، اس کو کوئی بھی انسان کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اور کسی کے لیے کچھ کر دے۔ تو پھر جب اللہ کے پاس خیر ہے تو اس کے لیے پھر کام بھی ایسے کرنے کہ انسان اللہ کی خیر کو کم مستحق ہو جائے، اور خیر کی طلب بھی اللہ تعالیٰ سے۔ خیر کی دعا کون سی ہے؟ خیر کی دعا کرتے ہیں ہم، اس کو استخارہ کہا جاتا ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ سے
اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کر لے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ استخارہ پڑھ لے. یعنی نماز استخارہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لینا. اور اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسے استخارہ کی دعا سکھائی جیسے کہ قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں. تو استخارہ یاد رکھیے کسی ہر طرح کی شرمندگی سے بچنے کا سبب ہوتا ہے. کہ اس کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اس کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور بظاہر کچھ کام ہمارے لیے خیر کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی استخارہ کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا نا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اپنی بات کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لوں. تو پھر انہوں نے اسی جگہ اپنے نماز شروع کر دی، اور پھر اس دوران میں قرآن کی آیات نازل ہو گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح کر دیا. تو جو کام بظاہر خیر کا بھی ہو تو بھی استخارہ کریں. کسی سفر پہ جانا ہے آپ کو، حج کے لیے جانا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے لیے استخارہ آپ کو بہترین طور پر گائیڈ، اس سینس میں کہ یاد رکھیے استخارہ کوئی غیب کا علم جاننے والی چیز نہیں ہے کہ آپ استخارہ کریں گے اور آپ کی غیب کا علم ہو جائے گا کہ اب آپ یہ کام کر لیں یا نہ کریں. بس یہ ایک مشورہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جو کام آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ پاک اور بہت بالا تر ہے اس شخص سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ آیت نمبر 69. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹانے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو معبود جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو. تو فطرت کیا ہے کہ اس سے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے ہے. لیکن ہم نے اس فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا. ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. بوقت ضرورت تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی چیزوں کو اپنی روٹین یا اپنا عادی اور محض خواہشات نفس کے لیے اپنی ان چیزوں کو تبدیل کرتے رہنا. مومن تو وہی ہوتا ہے نا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا ہے. مجھے کہا بس اب سونے کا ٹائم ہے تو سو جاؤ، ہر چیز کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتا ہے. اور لیکن جس کو خواہشات ہوتی ہیں تو پھر تو وہ موبائل ہی لے کر بیٹھا رہتا ہے. یاد رکھیں لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے، اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے وہ جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اب واقعہ ہے جی قارون کا کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، یعنی وہ اسرائیلی تھا، لیکن مال بہت زیادہ تھا تو اپنی قوم کو چھوڑ کر فرعون کے ساتھ مل گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مال کے ذریعے اپنی قوم کی مدد کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ مال نے اس کو ایسا غافل کیا کہ اس نے ان کو چھوڑ کر فرعون کا ساتھ دینے لگا. پھر کیا کہا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. سوچیے پھر خزانے کتنے ہوں گے. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے کہا پھول نہ جاؤ، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. تو خوش ہونا کہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک خوشی کیا ہے کہ انسان خوشی کے بعد اس کے اندر ایک تکبر کہ وہ پھول جائے، اور وہ خوشی جو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایسی خوشی اللہ کو پسند ہے.
لیکن وہ خوشی جو سرکشی کی طرف لے جائے، اللہ کی نعمت کو شکر کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف انسان کو ابھارے، تو وہ ناپسندیدہ ہے، کہ اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، یعنی ضرورت اس سے تم ضرور پوری کرو، لیکن اس مال کو صرف دنیا کے لیے نہیں، اس کو صرف دنیا کے لیے نہیں خرچ کرو، اس کو آخرت کے لیے بھی۔ دیکھیے ہم نے پڑھا ہے سورۃ ملک میں نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور نیک اعمال ہی انسان کو خسارے سے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں ہی انسان کو اپنی آخرت کمانی ہے، تو جب انسان فوت ہو جائے گا نا، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نے کس چیز میں اپنی عمر کو لگایا، اپنے وقت کو۔ علم کا سوال کیا جائے گا، سیکھ تو لیا، اس پر عمل کتنا کیا۔ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کو ہم بہت پالتے تو ہیں، لیکن کیا اس کو اپنے کام کے لیے، رب کے کام کے لیے گھلایا بھی کہ نہیں۔ تو ان سوالوں کے جواب کی تیاری ہم سب کو رکھنی چاہیے۔ اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو اس راہ میں تھکایا کہ نہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ مال کہ جس کے ذریعے سے تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی، وہ تم بھول گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے کبھی جمع کر کے نہیں رکھا، اور اس کو حتی الامکان کوشش ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی مال غنیمت میں یا کوئی چیز آپ کے پاس صدقے کے لیے یا کوئی بھی چیز ایسی آتی، آپ اس کو فوراً لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن یحییٰ جو ہے نا، اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، سودا سے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں طلحہ بن عبداللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے لیے خوشخبری دے دی گئی، ان 10 لوگوں کو جن کو جنت کی دنیا میں، کہتی ہیں وہ ان کے پاس گئی ہیں تو ان کو کچھ پریشان دیکھا، بولی میرے پاس کہ آپ کو میں ایسا پریشان دیکھ رہی ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ تو انہوں نے کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں، اپنے قوم کے لوگوں کو بلائیں اور سب میں اس کو تقسیم کر دیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سب کو بلا لاؤ۔ تو وہ سودا کہتی ہیں کہ میں نے خزانچی سے پوچھا کتنا مال تھا، تو پتہ چلا 4 لاکھ درہم یا دینار کچھ بھی ہوں گے۔ تو جن کے دل آخرت میں لگے ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس پھر جب مال جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کس کو ایسی جگہ پر انویسٹ کیا جائے جہاں پر اس کو فائدہ دے۔ تو پھر اللہ نے اگر دنیا میں مال دیا ہے نا، تو اس کے ذریعے آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو تم بھی اب لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے بندوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے وہ چیز چھین کر دوسرے کو دے دی جاتی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اور اب آپ کا احسان کیا ہے کہ دوسروں کے اوپر خرچ کریں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی اور کی چیز کو بھی آپ تک پہنچاتا ہے اور یہ چیک کرنا چاہتا ہے آپ اس کو دوسروں میں بانٹتے ہیں کہ نہیں۔ اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، مال کی زیادتی فساد لاتی ہے، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کس بات کا اس نے تکبر کیا کہ یہ جو مال ہے اس کو میں لوگوں میں کیوں تقسیم کروں، لوگوں میں خیر کو کیوں بانٹوں، یہ تو میری اپنی محنت ہے۔ آج بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ میری محنت، میری سٹرگل تھی کہ جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا، مجھے یہ جو اچھی جاب ملی ہے نا، یہ دراصل میں نے جو پڑھا بہت زیادہ تھا، علم بہت حاصل کیا تھا، جو میرے اندر کمال تھا اس وجہ سے ہوا۔ حالانکہ آپ اس چیز کو آبزرو کریں، جیسی ڈگریاں ہمارے پاس ہوتی ہیں ویسی کتنی ڈگریوں والے جاب لیس پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو وہ الٹرنیٹ تلاش کرنے کے لیے بیچارے مجبور ہو کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ایک بہت اچھی ڈگری ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ اپنی لائن کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے اپنا فضل دیا ہے تو یہ سراسر اس کا فضل ہے، اس میں کوئی آپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو علم پر فخر کی ویسے بھی ممانعت ہے، جس نے
علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء میں فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اس طرح کا فخر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے نا، اس علم کی بنیاد پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کا گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ تو اس کو جو اپنے اس علم پر مان تھا، کہا جاتا ہے کہ ایک روایات سے جو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ وہ عام دھات کو سونے میں بدلنا جان گیا تھا۔ روایات سے آتا ہے، باقی واللہ عالم کہ اس کے پاس یہ چیز تھی۔ ایک روز وہ اپنے قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کی طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ بڑے نصیبے والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ انسان کی فطری کمزوری ہے نا، کسی کے پاس کوئی نعمت کو دیکھتا ہے، کوئی اچھی گاڑی ہے، کچھ اچھے لباس میں ہے، کوئی اچھا خوبصورت گھر دیکھتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہو۔ لیکن یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ چیز آیا واقعی رش کے قابل ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ قارون کتنا خوش قسمت ہے، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو یاد رکھیے کہ اصل علم والا پھر کون ہے؟ جو واقعی اس دنیا کی چکا چوند کی حقیقت کو جانتا ہے، اور وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ جو چیزیں بھی ہیں کسی کے پاس معلوم نہیں حلال طریقے سے حاصل ہوئی ہیں یا حرام طریقے سے، تو اس لیے اس کو ان چیزوں سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی اصل علم والوں کی پہچان ہے کہ علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت سے زیادہ رکھے، دنیا کے مقابلے میں دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہو۔ اور یہ دولت کس کو ملتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو، کہ جو صبر اختیار کرتا ہے تو یہ صابر دنیا کی زینت اور رونق سے صبر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ ہے تکبر کا انجام۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کیا کہنے لگے؟ افسوس ہم بھول گئے تھے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ ہے سمجھ کہ انسان جب حقیقت کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو ہوش آتا ہے کہ میں نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ تو بہت ہی غلط تھی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آیت نمبر 83 سورۃ القصص۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، دوسروں پر کنٹرول نہیں کرنے کی خواہش نہیں ان کے اندر ہوتی، اور فساد نہیں کرتے۔ جب انسان کے اندر ایک نا چاہ ہوتی ہے، یہ ایک چیز جب اس کو کچھ عرصے کے لیے کچھ اقتدار ملتا ہے نا تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہر چیز بس اب میری مرضی سے ہونی چاہیے۔ کوئی گھر کا کوئی چیز ادھر سے ادھر، جیسے کہتے ہیں نا کوئی پتا بھی نہ ہلنا، کہ وہ بھی میری مرضی کے بغیر نہ ہلے۔ تو علوف کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، میری ہی سنی جائے، مجھے ہی امپورٹنس دی جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کچھ چیز ان کی پوچھے بغیر کر لیتے ہیں نا ان کے گھر میں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے، لوگوں کو بھی اپنی مرضی کرنے دیں، دوسروں کو بھی آزادی دیں، ان کو بھی راحت دیں۔ تو دو چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ایک تو کیا ہے؟ بڑا بننا، اپنی بڑائی، اور دوسرا فساد سے۔ اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی، اور جو برائی لے کر آئے گا برائی کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور گمراہی، کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔
تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی کہ تم پر نازل ہوئی، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو، ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ عنکبوت، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تو کیا چیز سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی انسان جو بھی ایمان والا ہے اس کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اب اس کو آزمایا جائے گا۔ ہر ایک کے لیے آزمائش اس کے دین، اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ تو انسان پر آزمائشیں اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہیں۔ اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آزمائش کا ہونا کس قدر ضروری ہے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مرد اور عورت پر جسمانی، مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ دیکھیے انسان آخرت میں کہا گیا نا کہ کہے گا دنیا بھر جو کچھ بھی اس میں ہے سب کچھ فدیے میں لے لے اور آج مجھے چھوڑ دیں، لیکن اس کے لیے آج ہم کچھ بھی نہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کو سہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں کہا ہے کہ یہ صرف کہنے سے کافی نہیں ہے کہ آپ ایمان لے آئے، آپ کو اپنی ایمان کو کس چیز کے اوپر پرکھا جائے گا؟ آزمائش میں ڈال کر، کہ اب دیکھیں کہ یہ انسان کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کو تو یہ ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، کہ یہ احساس کہ انسان کو کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ مطلب ہمارے ذہن میں تو یہی سوچیں رہتی ہیں ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، اسی چیز کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور پھر غفلت پر غفلت اور لمبی امیدیں اور پھر مزید نہ سوچنا اور سمجھنا۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ سے جس کو ملاقات کی توقع ہے، جو اس کو یقین ہے، تو پھر کیا وہ سمجھ لے کہ اللہ کا وقت مقرر ہے اور وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں اس کے بہتر اعمال کی جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جسے تم نے میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتے تو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تو یہاں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جس کے اوپر ہماری پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے کہ ان کا حق اللہ کے حق کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں والدین کے حق کو سب سے اوپر رکھا۔ لیکن اس میں بھی پھر کیا ہوگا کہ اگر ماں باپ کسی
ایسی چیز کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس وقت میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اور دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے، اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ کبھی کوئی دوست اپنی طرف برائی پر کسی کو ساتھ میں لاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ ایک کہتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، تمہاری اس گناہ کا بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ تو یہ سب دھوکے اور فریب ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے۔ تو انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ ان کا بھی ہوگا جن کو اس نے بھٹکایا ہوگا۔ تو جو شخص کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، جو بھی اس کی پھر پیروی کرتا ہے، قیامت تک ان کے گناہ کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آتا رہتا ہے۔ جیسے قابیل پر جو اس نے قتل کی ابتدا کی تھی، ہر قتل میں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن لوہی جس نے مکہ میں بت پرستی کا ابتدا کی تھی، اس نے وہاں تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد تو ان سب کے گناہ کا حصہ اس کو بھی جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا گناہ کہ جس کی ابتدا ہم کر دیں یا جو ہمیں دیکھ کر کوئی اور اختیار کر لے، تو کتنے خطرے کی بات ہے کہ پھر گناہ انسان کے ملٹی پلائی ہوتے جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آیت نمبر 14 سورۃ العنکبوت۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور 50 کم 1000 برس اس کی درمیان میں رہا، یعنی 950 سال۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ کر گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ ظالم کیوں تھے؟ کہ انہوں نے نوح کی بات پر توجہ نہیں کی اور اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض بت ہے، محض پتھر ہے، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ اس سے کہو کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، غور و فکر کرو، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو۔ کون سی قوم؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔
آیت نمبر 25 سورۃ العنکبوت۔ اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ دنیا میں انسان عموماً لوگوں کے آپس کے تعلقات یا دوستیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ ان کے کچھ کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی جاب ہے، کوئی مشغلہ ہے، کچھ گیمز ہیں، کچھ بھی طریقے ہیں جنہوں نے ان کی دوستی بنا دی ہوتی ہے۔ لیکن مومن دنیا میں کسی سے جو بھی محبت کرتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کی اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس رب کی ذات ہوتی ہے۔ تو مومن دنیاوی اغراض اور مفادات کی خاطر محبت نہیں کرتا، وہ اپنی ان سے اس کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ مجھے کسی سے محبت ہے تو اس کی وجہ اس کا مال ہے، تو کل اس کے پاس مال نہیں ہوگا تو کیا وہ محبت باقی رہے گی؟ وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تو مومن کا جو تعلق یا مومن کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ کسی کے مال، کسی کے گھر، کسی کی گاڑی کی وجہ سے نہیں ہوتی، دین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ محبت اور تعلق اس کا آخری وقت تک اس کے ساتھ اس کو جوڑے رکھتا ہے، چاہے وہ امیر ہوا ہے یا کوئی فقر تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اس کو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان جو کامن چیز ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی ذات، اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے۔ اس لیے تو آتا ہے نا کہ قیامت کے دن بھی سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ ایمان کی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے تھا۔ تو پھر اب ہم سب کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی محبتوں کا ثبوت کہ اپنی محبتیں کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ ان لوگوں سے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ان سے ہماری پھر کیا محبتیں رہنی چاہیے؟ تو ان لوگوں کی جو محبت تھی آپس میں، وہ ان کا کامن کیا چیز تھی؟ ان کا بتوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، ان کی محبت پانا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی محبت کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی آپ کو اکٹھا کرتی ہے تو وہ جدائی آپ کو ضرور پیش آ کر رہتی ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں آتی ہے۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ دین کے لیے قربانی تو پھر خیر دیکھیے کہاں تک جا رہی ہے۔ اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، رہزنی کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ یعنی ان کے کلبز کے اندر جو بے حیائی کا کام ہوتا تھا وہ کھلے عام۔ پھر کوئی جواب بھی اس قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو لوط کی قوم کی برائی کہ اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا برائی کا، کہ جب کوئی چیز نئی آتی ہے نا، نئے طریقے پر کوئی برائی ہی چاہے وہ کیوں نہ ہو، تو بعض اوقات انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے اور جلدی اس کی طرف پھر راغب بھی ہو جاتا ہے، اس کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ کی برہان ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، تو اس کے لیے ان چیزوں سے بچنا پھر کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ کہ اس بیوی کو کیوں؟ کہ اس نے اس کی ہمدردیاں اس ظالم قوم کے ساتھ تھیں، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والی ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی کئی گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک تھے کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، مثلا کسی کے گھر کرائے پر لے لیا اور پھر اس پر قبضہ کر لیا،
اسی طرح ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، فحش گالیاں، مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھیں، تاجروں پر ٹیکس لگاتے، اور ساتھ شرک کی بیماریوں میں بھی مبتلا تھے، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا کام انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی چھوڑ دی، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کی امیدوار رہو۔ اب یہاں جو کہا ہے نا کہ ان کے بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغمبر سب ایک ہی مشن میں ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کے ساتھ ایک منصب کے اعتبار سے کہ ایک بھائی والی کیفیت آ رہی ہے ان کے ساتھ، تو وہ اس پر کہا جا رہا ہے اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز سے آخر کی امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، ہوش گوش رکھتے تھے، اتنے سمجھدار تھے، اتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، پہاڑوں کو تراش رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے محل پلرز کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، تو سمجھدار تو تھے، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ لیکن شیطان نے نا ان کے لیے ان کے کاموں کو انتہائی خوبصورت بنا دیا تھا کہ خود کو ہی عقل کل سمجھ بیٹھے اور پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ نے اس کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا۔ اب یہاں قارون، فرعون اور حامان، اب فرعون اس کا وزیر تھا یہ حامان، اور اس کے ساتھ یہ اسرائیلی قارون، کہ تینوں کے کام ایک جیسے تھے، تو اس لیے ان کا انجام بھی ایک جیسا ہوا، حالانکہ وہ سب قتلے جانے والے نہ تھے۔ آخر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر اس میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی ایک کو زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو کوئی بھی انسان اگر گناہ کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں روکتا، گویا اپنی جان پر وہ ظلم کرتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ تو مکڑی کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو بہت باریک دھاگا، بہت نازک، جو آپ کے بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے اور نازک ہوتا ہے۔ اب اس سے جو گھر بنتا ہے، کیا وہ گھر کسی کو سہارا دے سکتا ہے؟ تو جو کوئی بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سہارے کو پکڑتا ہے نا، تو وہ اس کو اسی سے تشبیہ دی ہے کہ وہ ایسے سہارے کو پکڑ رہا ہے جیسے کوئی مکڑی کے گھر کا سہارا ہو، جو کسی کو نہیں فائدہ، کسی کو سہارا نہیں دے سکتی۔ تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسا کہ مکڑی کا جالا، کہ نہ وہ کوئی گرمی سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی سردی سے، اور نہ ہی وہ رہنے کے قابل ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو سمجھ کس کو آتا ہے؟ جو علم حاصل کرتا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے ایمان میں بھی پھر پختہ ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، بس تو بخش دے، بخشش اپنی طرف سے، اور رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔